یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے۔ یہ دنیا دار الغرور ہے اور آخرت دار السرور ہے۔ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم آخرت کے مسافر ہیں۔ چاہے ہم صحت کے عالم میں ہیں یا ہم بیماری کے عالم میں ہیں، چاہے خوشی کے عالم میں ہے یا پھر غمی کے عالم میں ہے، دین ہے یا رات ہے، ہم سب دنیا میں آخرت کے مسافر ہیں۔ ہر آنے والا دن ہمیں موت کے قریب سے قریب کرتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ ہر انسان امتحان میں مبتلا ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو مال دے کر کے امتحان میں ڈالا ہے، کسی سے مال لے کر کے امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو صحت دے کر کے امتحان میں ڈال دیا، کسی سے صحت لے کر کے امتحان میں ڈال دیا، کسی کو اللہ پاک نے حسن دے کر کے امتحان میں مبتلا کر دیا، اور کسی سے حسن لے کر کے امتحان میں مبتلا کر دیا۔ دنیا کا یہ جال اس قدر گنا ہوا ہے کہ دنیا کا ہر غریب امیر، ہر عقل مند اور بے عقل دنیا کے اس جال میں اس قدر پھنسا ہوا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ذالک القوم الذین لا یعقلون، دنیا کے جال میں پھنسنے والا یہ قوم، یہ ایسا قوم ہے کہ اسے کوئی بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کھڑا کہاں پہ ہو، جانا میں نے کدھر ہے، منظر میرا کہاں ہے، کرنا میں نے کیا ہے، یہ کسی کے عقل میں نہیں آ رہا، کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج کا انسان دنیا میں اس قسم کا گر چکا ہے۔ ہر آنے والا اپنا رونا روتا ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ کہتا ہے میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ زوال شدہ قومیں اپنا عیب تلاش نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ فلاں نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے ہم نے، آخرت کو ہم بھول چکے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پاک نے ہمیں تکا دیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، اگر کچھ ہے تو صرف اور صرف کھیل اور تماشا ہے۔ کھیل اور تماشے میں ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ کھیلتے رہے اور کچھ لوگ تماشا کرتے رہے۔ کھیلنے والوں کی بھی زندگی گزر گئی اور تماشا کرنے والوں کی بھی زندگی گزر گئی۔ اللہ پاک نے یہی مثال دی ہوئی ہے۔ اسی کے طلب میں صبح سے لے کر شام تک کی زندگی، سر سے لے کر پاؤں تک کا وجود صرف ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خوشی کا دن دنیا میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ یہ کس کٹہرے میں ہم جا کے کھڑے ہو گئے؟ نوح علیہ السلام وقت کے بڑے پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے، اور سب سے زیادہ عمر پائی ہے۔ کتنی عمر پائی ہے؟ 950 سال تو صرف تبلیغ کی ہے۔ بچپن کی زندگی بھی گزاری ہے اور باپ کی زندگی بھی گزاری ہے۔ جب فوت ہوئے قبر میں رکھے گئے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے پوچھا نوح میرے پیارے پیغمبر دنیاوی زندگی کیسے پائی؟ دنیاوی زندگی کیسے پائی؟ نوح اللہ کے پیغمبر جواب دے رہے ہیں
اے میرے کریم پروردگار، دنیا کی زندگی میں نے ایسے گزاری ہے اور ایسے پائی ہے کہ جیسے ایک مکان کے ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا ہو۔ دنیا کی زندگی میری نظر میں یوں رہی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے جس سے ہم نے آخرت پر ترجیح دے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جسے تم ترجیح دے رہے ہو، ارے آخرت کی زندگی تو اس سے افضل اور اعلیٰ ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ کتنے لاشوں کو ہم نے کندھوں پر اٹھایا، کتنے لوگوں کو ہم نے قبرستان میں جا کے دفن کر دیا، اس سے بھی ہمیں عبرت ہے۔ اور فرمایا آخرت کو زیادہ ترجیح دے، لیکن اگر آخرت پر دنیا کو ترجیح مل رہی ہے تو سمجھے کہ مرنے کے بعد کا ٹھکانہ ناکامی والا ہے۔ اس لیے فرمایا وآثر الحیات الدنیا، جو لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں فإن الجحیم ہی المأوی، مرنے کے بعد ناکام ہو رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح نہیں دی، آخرت ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، آخرت کی تیاری کر رکھی، فإن الجنت ہی المأوی، مرنے کے ساتھ کامیاب ہو رہے ہیں بھائی، کامیاب۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جا کے دوسرے کی زندگی پر نظر نہ ڈالیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم دنیا کے لیے کتنے تک رہے ہیں اور آخرت کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ہم اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری صبح سے شام تک سارا وجود صرف دنیا کے لیے صرف ہو رہا ہے، بھائی یہ انصاف نہیں ہے۔ ہم دنیا میں آخرت کے مسافر ہیں، سفر ہمارا بہت لمبا ہے، جانا ہم نے اکیلے نے ہے بھائی۔ زرار بن اوفا کرانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سامنے بیٹھایا اور پھر عرض کرنے لگے کہ ارے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، ذرا بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کیسی تھی؟ ہاں زندگی کی علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے جس کے ہاتھ کو اللہ کے نبی نے یوں پکڑ لیا، ایسے علی کا ہاتھ اور نبی علیہ السلام کا ہاتھ ایسے پکڑ کر اور پھر اپنے سینے سے لگایا اور پھر عرض کرنے لگے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی آپ کو پتہ ہے کہاں نہیں، کہاں جنت میں میرا گھر آپ کا گھر یہ آمنے سامنے ہو گئے۔ وہ صحابی جس کو جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے اب ان کے حالات بدلائے جا رہے ہیں۔ امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حالات سن رہے ہیں، آگے ان کے شاگرد کیا کہہ رہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کوفہ کے ایک مسجد کے کونے میں رات کے تاریکی اندھیرے میں بیٹھے ہوتے تھے، دونوں ہاتھوں سے اپنے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا اور پھر ایک ہائی کرتے تھے، ہائی میرے اللہ، اے میرے اللہ اگر آپ نے میرے حال پہ رحم کر دیا تو میں کامیاب ہو، اگر آپ کی رحمت کرم نہ رہی اللہ میں تو ناکام ہو جاؤں گا۔ اور پھر کہتے تھے یا اللہ میرے حال پہ رحم کرنا، اس لیے سفر بہت لمبا ہے، جانا میں نے اکیلے نے ہے، توشہ بہت کم ہے۔ ارے ہم نے کیا کیا ہے، جن کا گھر اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے کی خوشخبری سن رہا ہے اس کے باوجود کہہ رہا ہے سفر بہت لمبا ہے، جانا میں نے اکیلے نے ہے، توشہ زہدیرا جو کچھ کیا ہے کمایا ہے وہ میرے پاس کم ہے۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا لیکن اس کے باوجود بھی امید لگا کے بیٹھے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، ملک شام میں ایک شہر ہے فیمس، مال و دولت کے فراوانی سے مشہور ہے،
اس شہر کے لیے ایک گورنر کی ضرورت ہے۔ اور حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جس شہر کے لیے کسی کو گورنر بنا کر کے بیچتے تھے تو بعد میں ان کے حال حوال بھی لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال و دولت کے فراوانی دے کر کے کہیں دنیا کو تو ترجیح نہیں دے گیا۔ اب حمص کے لیے کسی کو گورنر بنانا ہے، اب امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں کا انتخاب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن جراح، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، ایک دیانتدار امانتدار ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا اور پھر فرمایا ابو عبیدہ جاؤ ملک شام میں حمص شہر کے گورنری کی سیٹ کو سنبھالو، وہاں کے لوگوں کی زندگی کو سنوارو۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حمص پہنچے، وہاں کی سیٹ کو سنبھالا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا کہ ذرا میں ان کے حال حوال دریافت کر لو، کئی دین کے بجائے دنیا کی طرف مائل تو نہیں ہو گئے، اس لیے کہ حمص میں مال و دولت کی فراوانی ہے۔ آپ نے پیغام بھیجا ابو عبیدہ بن جراح مدینہ منورہ میں امیر المؤمنین کو حاضری لگا کے جائے۔ پیغام پہنچا، وہاں سے وہ چل پڑے، پیغام آیا، چل رہے ہیں، سفر شروع ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے پٹے پرانے کپڑے پہن لے اور پٹے پرانے جوتیاں پہن لے، اس حال میں مجھ سے نہ ملے، ہو سکتا ہے وہاں گورنری کی زندگی گزار رہا ہو۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر شام سے آنے والے راستے میں جھاڑیوں میں چھپ کر کے بیٹھ گئے، وقت کی گورنر کی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے ہوئے۔ دور سے دیکھا گدھے پر ایک نوجوان سوار ہے، آہستہ آہستہ سفر طے کر رہا ہے، ایک طرف لوٹا باندھا ہوا ہے، دوسری طرف کچھ گٹڑی ہے جس میں ہاتھ ڈالتا ہے، منہ میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے، لوٹے سے پانی سے منہ بھر دیتا ہے، پانی پی لیتا ہے۔ جب قریب ہوئے پہچان لیا کہ یہ تو حمص شہر کے گورنر ابو عبیدہ بن جراح آ رہے ہیں۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جاڑیوں سے باہر نکلے، کڑے ہو کر کے استقبال کیا، وہ بھی گدھے سے اترے اور معانقہ کیا، دعا اور سلام ہوئی، حال حوال دریافت کیے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال تھا کہ اس گڈڑی کے اندر تو اخروٹ پڑے ہوں گے، بادام اور پستہ پڑا ہوگا، کیا کیا نعمتیں پڑی ہوگی، یہ تو حمص شہر کے گورنر ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا حضرت آپ خوب چیک کر لے۔ اچھا میں بعد میں چیک کروں گا، پہلے یہ بتلائے کہ آپ گدھے پر سفر کیوں کر رہے ہیں، شاندار تیزدار گھوڑا کیوں نہیں رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے امیر المؤمنین اپنی تنخواہ اتنی ہے نہیں، آمدن اتنی ہے نہیں کہ گھوڑا خرید سکو، بیت المال سے لینا میں اپنے لیے ناجائز اور حرام سمجھتا ہوں۔ اچھا اس گٹڑی کے اندر کیا ہے؟ کہا آپ خود چیک کر لے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہاتھ ڈالے تو روٹی کے خشک ٹکڑے نکلے، جس سے اندازہ ہوا یہ کئی ہفتوں کے پہلے پکی ہوئی روٹی ہے۔ ارے یہ آپ کی خوراک ہے؟ کہاں جس وقت سفر شروع کیا یہی چیز میسر تھی، ساتھ لے لیا کہ جب بھوک لگا کرے گی اسی ٹکڑے کو چباؤں گا۔ امیر المؤمنین گلے سے نیچے نہیں اترتا ہے، پانی کا گھونٹ بھر لیتا ہو، اسی طریقے سے سفر طے ہو رہا ہے۔ امیر المؤمنین نے وہیں سے ان کو واپس کر دیا۔ مہینہ ڈیڑھ گزرا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
وسلم نے خود جا کے ملک شام کا سفر کیا، حمص کے شہر میں داخل ہوئے، سوال کیا لوگوں سے گورنر کیسا ہے؟ لوگوں نے بتلایا بڑے نیک آدمی ہے، بڑے دیانتدار امانتدار ہے، کدھر رہتے ہیں؟ کہاں شہر سے باہر نکل کر ان کی جھونپڑا ہے، ایک جھونپڑی ہے، اس میں زندگی بسر کر رہے ہیں، رات وہیں رہتے ہیں، دن کو گشت کرتے ہیں اور لوگوں کے حالات زندگی لیتا ہے۔ امیر المؤمنین وہاں تشریف لے گئے، بیابان میں ایک جھونپڑی ہے، آواز دی، ابو عبیدہ بن جراح ان نے آواز کو پہچان لیا، باہر تشریف لائے، معانقہ کیا اور اندر لے کے چلے گئے۔ جھونپڑی میں 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے عمر فاروق امیر المؤمنین جھونپڑی میں تشریف فرما ہوئے اور حمص کے گورنر اور باہمی مملکت کے امور پر گفتگو کر رہے ہیں، اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب کے بعد کا وقت ہے۔ امیر المؤمنین نے پوچھا، ارے ابو عبیدہ آپ کے پاس لائٹ جلانے کے لیے کوئی چیز نہیں؟ کہا حضرت ذاتی آمدن اتنی ہے نہیں کہ تیل خرید سکو اور ڈیوا چلاؤ، بیت المال سے کچھ لے کر کے خرچ کر دینا میں اپنے لیے ناجائز اور حرام سمجھتا۔ تھوڑی دیر باہمی گفتگو کی اور پھر انہوں نے امیر المؤمنین نے عرض کیا، ابو عبیدہ میرے سامنے وہی کھانا پیش کر دو جو آپ نے اپنے لیے تیار کر رکھا ہے، جو اپنے لیے تیار کر رکھا ہے۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرے اور کہنے لگے، امیر المؤمنین آپ نے ایسا مطالبہ مجھ سے کر لیا، اگر میں پورا کروں گا تو آپ اپنے اوپر اپنے جذبات کے اوپر قابو نہیں پا سکیں گے۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ چرپائی سے نیچے اترے اور چرپائی کے نیچے سے ہاتھ مارنے لگے، مٹی کا ایک پیالہ ہاتھ میں آیا، اندھیرے میں امیر المؤمنین کے سامنے پیش کیا اور کہا یہ میرے لیے آج کا بنا ہوا کھانا ہے۔ امیر المؤمنین نے اس پیالے کو ہاتھ میں لیا، جب وہاں سے روٹی نکالی تو پتہ چلا کہ سورید بنی ہوئی ہے، جب منہ میں ڈالا اب پتہ چل رہا ہے یہ تو کئی دنوں کو باسی روٹی ہے جو پانی میں بھگو کر کے نرم کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہچکیوں کے ساتھ روئے، اتنے روئے اور پھر فرمانے لگے، ارے ابو عبیدہ بن جراح آپ تو ہم سے بھی عقل مند اور ہوشیار نکلے ہیں، ہم تو دنیا دار بن چکے ہیں، ہماری ترجیحات تو دنیا بن چکی ہے، آپ نے دنیا کے حقیقت کو پہچان لیا، مال و دولت کے فراوانی کی اس شہر میں دنیا آپ کو اپنے طرف مائل نہ کر سکی، ہم تو دنیا دار بن چکے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے یہ حکمران یہ جملے اس وقت کہہ رہے تھے جب ان کے کپڑے کو 27 پیوند لگ چکے تھے، اس عالم میں کہہ رہا ہے ارے ہم تو دنیا دار بن چکے ہیں، ہماری ترجیحات مرکز تو دنیا بن چکی ہے۔ آج ہم نے کیا کیا ہے، ہماری صبح سے شام تک کی زندگی، شام سے صبح کی تک کی زندگی دنیا کے لیے صرف ہو رہی ہے، دنیا کے لیے خرچ ہو رہی ہے۔ ارے بھائیو، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں اس کام کے لیے تو نہیں بھیجا تھا جس کام میں ہم لگ کر کے مشغول ہو گئے ہیں۔ دنیا میں ہم اتنی ترجیح دے جتنا ہم نے دنیا میں رہنا ہے، آخرت کو ہم اتنی ترجیح دے جتنا ہم نے آخرت میں رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔